السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے 3 افراد کہیں سفر کو جا رہے تھے۔ اثناء سفر سخت بارش ہونے لگی۔ پہاڑ کے دامن میں ایک غار کے اندر گھس گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان گرتی ہوئی لڑکتے ہوئے غار کے منہ پر آ کر رک گئی، جس سے غار کا پورا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آدمیوں کو موت کے علاوہ کوئی دوسری شکل نظر نہیں آ رہی تھی، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، سب لوگ اپنے اچھے اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو، اور یہاں ہم اپنی طاقت سے اس پتھر کو ہٹا کر باہر نہیں نکل سکتے، بلکہ خدا کی مدد اور اسی کی طاقت سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو تینوں آدمیوں نے اپنی پچھلی زندگی پر نگاہ ڈالی، تو ان میں سے ایک نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے کمزور تھے، اور میری بیوی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان کی گزارے کے لیے میرے پاس ایک روزگار تھا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ان کا دودھ پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پھر اپنی بیوی کو۔ ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب میں دودھ دو کر لایا تو میرے ماں باپ دونوں سو چکے تھے، اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ کو نیند سے اٹھاؤں، لہٰذا میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے بستر کے سامنے اس انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ جب بھی بیدار ہوں گے تو میں دودھ پلا دوں گا۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کے مارے میرے پیروں کے پاس بلبلا رہے تھے اور زور زور سے رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلانا گوارا نہیں کیا، اور کھڑے کھڑے اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہم سے اتنا ہٹا دیجئے کہ ہم اپنے آنکھوں سے آسمان دیکھ لیں۔ چنانچہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹا۔ اس کے بعد دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ ہم اپنے خاندان کی ایک عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، مگر اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ 100 دینار دو گے تو خواہش پوری ہوگی۔ تو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے 100 دینار کمائے، پھر وہ اسے دے کر جب میں خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو۔ تو میں نے فوراً اس عورت کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا، اور یہ کام اے اللہ صرف تیری رضا اور تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو ہم سے اتنا ہٹا دے جس سے یہ غار 2 ثلث کھل جائے۔ چنانچہ اللہ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا جس سے غار کا منہ 2 ثلث کھل گیا۔ اس کے بعد تیسرے آدمی نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اپنے یہاں چند سا غلہ پر مزدوری پر لایا تھا۔ جب میں اس کی مزدوری دینے لگا تو اس نے انکار کیا تھا۔ میں نے اس کے غلے کو زمین میں بو دیا، پھر اسے بڑھایا، اور بڑھاتے بڑھاتے پھر اس سے جانور خریدنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جانوروں کی ایک بھاری تعداد ہو گئی، اور اس کا ایک چرواہا بھی ہوا۔ پھر ایک زمانے کے بعد وہ شخص اپنے مزدوری مانگنے آیا تو اس کو یقین نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، مذاق کی بات نہیں، یہ سب تیرے ہیں۔ چنانچہ میں نے تمام جانور اور چرواہا اس کے حوالہ کر دیا۔ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے منہ سے بالکل ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو غار کے منہ سے بالکل ہٹا دیا، تو تینوں آدمی غار سے باہر نکل آئے۔ دیکھیے، اس حدیث کے اندر ماں باپ کی خوشنودی کے لیے جو کام کیا گیا ہے اس کی برکت سے کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔